بوسنیا سے فلسطین تک تاریخ ایک دفعہ خود کو دہرانے جا رہی ہے۔ کیا تاریخ خود کو دہرا رہی ہے؟ کیا بوسنیا کے مسلمانوں پر ہونے والی بربریت اب فلسطین کے مسلمانوں کے نصیب میں لکھی جا چکی ہے؟ اقوام متحدہ کے امن فوج کی موجودگی میں بوسنیا کے مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ ہوا، کیا فلسطینیوں کے ساتھ بھی وہی کچھ ہونے والا ہے؟ آج ہم اسی خوفناک مماثلت پر بات کریں گے۔ میں ہوں دست علی مومن، جو کہ یوٹیوب چینل زبان قلم سے آپ سے مخاطب ہوں۔ ناظرین، 1992 میں یوگوسلاویہ کے ٹوٹنے کے بعد بوسنیا نے آزادی کا اعلان کیا، مگر سرب قوم پرستوں نے اسے قبول کرنے سے انکار کیا اور خانہ جنگی کی شکل میں ایسے دلخراش واقعات سامنے آئے جسے سن کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ لاکھوں مسلمان لقمہ اجل بنے۔ سرب فوج جنہیں ملاسووچ جیسے لیڈروں کی پشپناہی حاصل تھی نے بوسنیا کے مسلم علاقوں پر قبضہ کیا، شہروں کو جلایا گیا، عورتوں کی عزتیں لوٹی گئی اور نوجوانوں کو قطاروں میں کھڑے کر کے گولیاں مار دی گئی۔ دنیا دیکھتی رہی، اقوام متحدہ خاموش تماشائی بنی رہی۔ جولائی 1995 بوسنیا کی تاریخ کا سیاہ ترین دن۔ اقوام متحدہ نے سربرنیتسا کو محفوظ علاقہ قرار دیا تھا، لیکن جب سرب فوج وہاں پہنچی تو اقوام متحدہ کے ڈچ امن فوجی خاموشی سے پیچھے ہٹ گئے۔ پھر صرف چند دنوں میں 8,000 سے زائد بوسنیائی مسلمان مرد و لڑکے قتل کر دیے گئے۔ عورتوں کو الگ کر کے قید کیا گیا، ان پر ناقابل برداشت ظلم ڈھائے گئے۔ یہ وہ قتل عام تھا جو امن فوج کی موجودگی میں ہوا، جس سے آج تک اقوام متحدہ اپنے ضمیر کے بوجھ تلے دبی ہوئی ہے۔ آج فلسطین میں وہی مناظر دہرائے جا رہے ہیں۔ اقوام متحدہ وہاں بھی موجود ہے، قراردادیں بھی منظور ہوتی ہے اور بیانات بھی سامنے آتے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ کچھ نہ بدلا اور نہ بدلنے کا نام لے رہی ہے۔ ہر دن درجنوں لاشیں، ہر رات ملبے تلے دبی زندگیاں۔ بوسنیا کی طرح یہاں بھی انسانیت بے بس ہے۔ دنیا کی طاقتور حکومتیں خاموش تماشائی بن چکی ہے۔ جب بوسنیا میں اقوام متحدہ کچھ نہ کر سکی تو کیا فلسطین میں وہ واقعی کچھ کرے گی، یا پھر وہاں بھی امن فوج کی وردیاں صرف ایک دکھاوا ہے، یعنی مظلوم کے خون پر پڑا ایک سفید پردہ ہے؟ ناظرین، یہ محض ایک اتفاق نہیں بلکہ دنیا بھر کے مسلمانوں کی نسل کشی کا ایک تسلسل ہے۔ بوسنیا کے بعد کوسوو، چیچنیا، روہنگیا اور اب فلسطین، ہر بار ظلم بڑھتا رہا، ہر بار انسانیت ہارتی رہی، ہر بار اقوام متحدہ کے بیانات جیتے جاتے ہیں۔ بے ضمیر دنیا کے سامنے مسلمان مائیں اپنے بچوں کی لاشیں اٹھا کر سوال کر رہے ہیں، کیا ہمارے خون کی کوئی قیمت نہیں؟ آج کا سب سے بڑا المیہ صرف یہ نہیں کہ فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے اس پر اقوام متحدہ خاموش ہے، بلکہ حیرت اس بات بھی ہے کہ امت مسلمہ کے حکمران خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں۔ غزہ کے بچے ملبے تلے دم توڑ رہے ہیں، مائیں اپنے لخت جگر کے لاشیں اٹھا رہی ہے، مگر خود کو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وارث کہنے والے حکمرانوں کو اپنی عیاشی سے فرصت نہیں۔ ان کی فضائی، زمینی اور بحری راستے اسرائیل تک اسلحہ پہنچانے کے لیے تو کھلے ہیں، مگر فلسطین کے معصوم لوگوں کے لیے خوراک اور ادویات پہنچانے کے لیے بند ہیں۔ کل اگر بوسنیا کے مسلمان بچوں کی چیخیں اقوام متحدہ کے دیواروں سے ٹکرا کر واپس مایوس لوٹ رہے تھے
تو آج فلسطینی بچوں کی چیخوں کے سامنے بھی وہی اقوام متحدہ کے دیواریں کڑی ہے۔ تاریخ پھر سے خود کو دہرا رہی ہے، مگر فرق صرف اتنا ہے کہ اس بار بوسنیائی بچوں کے نہیں بلکہ فلسطینی بچوں کے خون سے زمین سرخ ہو رہی ہے۔ تاریخ ایک دفعہ پھر اپنے آپ کو دہرا رہی ہے۔ ناظرین، انشاءاللہ اگلے ہفتے ایک نئے ویلاگ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔